الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو تو یقیناً اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت کی وضاحت فرماتے ہوئے ایک جگہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم حقیقی نیکی کو جو نجات تک پہنچاتی ہے ہرگز نہیں پا سکتے بجوز اس کے کہ تم خدا تعالیٰ کی راہ میں وہ مال اور وہ چیزیں خرچ کرو جو تمہاری پیاری ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم حقیقی نیکی کو ہرگز پا نہیں سکتے جب تک کہ بنی نوع کی ہمدردی میں وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہارا پیارا مال ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے مالی قربانی کو اس حد تک اہمیت دی ہے کہ حقیقی نیکی جس سے خدا تعالیٰ راضی ہوتا ہے بشرطے کہ وہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جائے، اس وقت نیکی شمار ہوگی جب اپنی محبوب چیز خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہمدردی خلق میں خرچ کی جائے، اور پھر یہ نجات کا ذریعہ بنتی ہے چیز۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ یہ تو کوئی نیکی نہیں کہ کسی کی گائے بیمار ہو جائے اور بچنے کی امید نہ ہو تو کہہ دے کہ اسے خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں، یا کوئی فقیر آئے اور اسے گھر کی باسی روٹیاں دے دی جائیں، پرانی روٹیاں جس کو کوئی کھاتا نہیں گھر میں، تو یہ چیزیں تو ویسے ہی اس کے کام کی نہیں رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال وہ قبول ہوتا ہے جو کسی کا محبوب مال ہو، اور پھر وہ قربانی کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دے۔ یہی حقیقی نیکی ہے۔ یہی بات ہمدردی خلق کا صحیح پتہ دیتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل میں دوسروں کے لیے کتنا درد ہے، ہمارے اندر دین کی خدمت کے لیے کیا شوق ہے اور کیا ہمارے جذبات ہیں اس بارے میں۔ پھر حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جگہ، دنیا میں انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اسی واسطے علم تعبیر الرؤیا میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے جگر نکال کر کسی کو دے دیا ہے تو اس سے مراد مال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقی اتقاء اور ایمان کے حصول کے لیے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، حقیقی نیکی کو ہرگز نہ پاؤ گے جب تک کہ تم عزیز ترین شے خرچ نہ کرو گے، کیونکہ مخلوق الہی کے ساتھ ہمدردی اور سلوک کا ایک بڑا حصہ
مال کے خرچ کرنے کی ضرورت بتلاتا ہے، اور ابنائے جنس اور مخلوق الہی کی ہمدردی ایک ایسی شے ہے جو ایمان کا دوسرا جزو ہے، جس کے بدوں ایمان کامل اور راسخ نہیں ہوتا۔ جب تک انسان اثار نہ کرے دوسرے کو نفع کیوں کر پہنچا سکتا ہے؟ دوسرے کی نفع رسانی اور ہمدردی کے لیے اثار ضروری شے ہے، اور اس آیت میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون میں اسی اثار کی تعلیم اور ہدایت فرمائی گئی ہے۔ پس مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی انسان کی سعادت اور تقوی شعاری کا معیار اور محک ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں للہ وقف کا معیار اور محک وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت بیان کی اور وہ کل اساس البیت لے کر حاضر ہو گئے۔ بس قربانی کے اور پسندیدہ مال کے پیش کرنے کے یہ وہ معیار ہیں جن کی اعلیٰ ترین مثال، جیسا کہ مسلم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قائم فرمائی، اور پھر صحابہ نے اپنی بساط کے مطابق حفظ مراتب کے لحاظ سے یہ معیار قائم کیے قربانیوں کے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے مشن کو پورا کرنے کے لیے جو اشاعت لٹریچر ہے اور اشاعت اسلام کے لیے ہے، اعلیٰ ترین مثال حضرت حکیم مولانا نور الدین خلیفۃ المسیح اول نے قائم فرمائی۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام کو آپ نے لکھا، جس کا ذکر خود حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کی راہ میں قربان ہوں، میرا جو کچھ ہے میرا نہیں آپ کا ہے۔ حضرت پیر و مرشد، میں کمال راستی سے عرض کرتا ہوں کہ میرا سارا مال و دولت اگر دین کی اشاعت میں خرچ ہو جائے تو میں مراد کو پہنچ گیا۔ پھر لکھا کہ مجھے آپ سے نسبت فاروقی ہے اور سب کچھ اس راہ میں فدا کرنے کے لیے تیار ہوں، دعا فرمائیں میری موت صدیقوں کی موت ہو۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے بہت سے صحابہ تھے جنہوں نے اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق قربانیاں دیں، اور ایسی ایسی قربانیاں دیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے ان کی قربانیاں دیکھ کے۔ یہ قربانیاں کیوں دیں؟ اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے مشن، جو اشاعت اسلام کا مشن ہے، اس میں آپ کے مددگار بنے، اس لیے کہ مخلوق سے ہمدردی کا درد رکھتے ہوئے انہیں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی جماعت میں شامل کرنے کے لیے قربانی پیش کریں، تکمیل ہدایت کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اور یہ قربانیوں کی جاگ افراد جماعت کو ایسی لگی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد جاری نظام خلافت میں بھی اللہ تعالیٰ ہر دور میں قربانی قربانی کرنے والے عطا فرماتا چلا جا رہا ہے، جو قربانیاں کر کے اپنی ترجیحات کو پس پش ڈال کر بڑھ بڑھ کر قربانیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان میں پرانے احمدی بھی شامل ہیں اور نوبائن بھی شامل ہیں۔ جن کی مثالیں بھی بعضوں کی پیش کروں گا قربانیوں کی۔ بہرحال آج کا جو خطبہ ہے، جنوری کا جو پہلا خطبہ ہے، عموماً وقفہ جدید کے نئے سال کے اعلان کے بارے میں ہوتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے 1957 میں اس تحریک کو شروع فرمایا، جو دیہاتوں میں
تربیت و تبلیغ کے لیے آپ نے شروع فرمائی، جو پہلے صرف پاکستان تک ہی محدود تھی، پھر خلافت رابعہ میں اس کو وسعت دے کر تمام ممالک تک پھیلا دیا گیا، اور اس چندے کی رقم جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی جو رقم ہے وہ افریقہ کے ممالک میں تربیت و تبلیغ کے خرچ کرنے کا خلیفۃ المسیح رابع نے ارشاد فرمایا تھا، اور عموماً یہی سلسلہ اب تک چل رہا ہے۔ اس چندے کی آمد کو افریقہ میں اور دوسرے غریب ممالک میں خرچ کیا جاتا ہے۔ احباب جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ افریقہ کے اور دوسرے ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ممالک کے احمدی جو ہیں وہ اس میں حصہ نہیں لے رہے۔ ان لوگوں کی قربانیاں بھی ان کی آمد اور حالات کے مطابق قابل تعریف ہیں، لیکن زائد اخراجات بہرحال امیر ملکوں کے چندوں سے پورے کیے جاتے ہیں، ترقی یافتہ ملکوں کے چندوں سے پورے کیے جاتے ہیں۔ ہر جگہ یہ قربانیاں کرنے والے اس بات کا کامل ادراک رکھتے ہیں جو ایک حدیث قدسی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تو اپنا خزانہ میرے پاس جمع کر کے مطمئن ہو جا، نہ آگ لگنے کا خطرہ، نہ پانی میں ڈوبنے کا اندیشہ، اور نہ کسی چور کی چوری کا ڈر۔ میرے پاس رکھا گیا خزانہ میں پورا تجھے دوں گا اس دن جب تو اس کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ کے راستے میں کی گئی قربانی نہ صرف اس دنیا میں فائدہ پہنچاتی ہے بلکہ آئندہ زندگی میں مرنے کے بعد ہی فائدہ دے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ اور جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو وہ تمہیں بھرپور واپس کر دیا جائے گا، اور ہرگز تم سے کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ بس اللہ تعالیٰ جب وعدہ کرتا ہے تو پورا بھی کرتا ہے۔ اس کے نمونے اس دنیا میں بھی ہمیں دکھا دیتا ہے تاکہ اس یقین پر قائم ہو جاؤ کہ اگلے جہان میں بھی اللہ تعالیٰ کے انعاموں کے وارث بنو گے۔ دنیاوی اداروں کی طرح نہیں ہے کہ کاروباروں میں رقم لگاؤ اور نقصان ہو جائے، یا کچھ عرصہ فائدہ ہو پھر صرف دنیاوی فائدہ ہو، آگے کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ بلکہ دنیا کے تو بعض ایسے کاروبار ہیں جو کچھ عرصے تک تو فائدہ دیتے ہیں، پھر ان کو چلانے والے ہی سب کچھ کھا جاتے ہیں، اور وہ لوگ غریب لوگ جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے ان کا پیسہ ڈوب جاتا ہے۔ جیسے آج کل بڑا شور مچا ہوا ہے کہ کئی بلین ڈالر لوگوں کے ڈوب گئے جنہوں نے بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسی میں اپنی رقمیں لگائی ہوئی تھیں۔ ان کے جو چلانے والے تھے وہ کھا گئے، ختم ہو گیا سب کچھ۔ بہرحال یہ جو کاروبار ہے بٹ کوائن وغیرہ کا، میرے نزدیک تو یہ ایک قسم کا جوا بھی ہے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کسی طرح اس کی خاطر قربانی کرنے والوں، کس طرح اپنی خاطر قربانی کرنے والوں نوازتا ہے، اس کے ایک عجیب نظارے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میں کچھ مثالیں پیش کروں گا۔ ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں قربانی کرنے والے دنیاوی فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ مثلا لائبیریا
کی ایک مثال ہے بھومی کاؤنٹی، وہاں مولم کہتے ہیں کہ وقف جدید کی وصولی کے لیے نوبائن کی ایک جماعت ہے فومبا، میں وہاں گیا۔ مقامی امام سے ملاقات کے بعد ایک اجتماعی پروگرام منعقد کیا جس میں گاؤں کی اکثریت شامل ہوئی۔ اب آپ کو وقف جدید کی اہمیت اور برکات کے حوالے سے بتایا گیا۔ پروگرام کے بعد احباب نے انفرادی طور پر احباب سے انفرادی طور پر ان کے گھروں میں جا کر بھی وصولی کی۔ ایک خادم اس دوران میں گھر گیا، اسے گھر پہ کچھ نہیں تھا۔ اس کی والدہ نے معذرت کی اور کہ ابھی چندے کے پیسے نہیں ہیں، بعد میں کسی وقت دے دیں گے۔ کہتے ہیں ہم واپس آ گئے۔ کچھ تھوڑی دیر کے بعد وہ خادم دوڑتا ہوا آیا اور کہا یہ $250 لائبیرین ہیں جو مجھے میرے والد نے اسکول کی فیس کے لیے دیے تھے، یہ میں چندے میں دے دیتا ہوں تاکہ ہمارا گھر اس تحریک سے محروم نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد وہی خادم میرے سینٹر میں آیا اور بتایا کہ آپ کے جانے کے 2 دن بعد ہی مجھے پیغام ملا کہ میرے کسی رشتہ دار نے میری اسکول کی ضروریات کے لیے $2500 لائبیرین کی رقم بھیجی ہے۔ چنانچہ میں نے اسے اپنی فیس بھی ادا کر دی اور دوسری ضرورت کی اشیاء جو تھیں وہ بھی خرید دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے میری قربانی سے 10 گنا بڑھ کے نوازا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ دلوں میں ایمان اور یقین پیدا کرتا ہے۔ اوکے، جو یہاں نوازتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اگلے جہان کے جو وعدے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پورا کرے گا جہاں یہ حساب جمع ہو رہا ہے۔ پھر گنی کناکری یہ ایک مثال ہے۔ وہاں کہ ایک ریجن کی جماعت ہے منسایا، وہاں کے مشنری کہتے ہیں کہ عشرہ وقف جدید منا رہے تھے۔ احباب جماعت کو مسجد میں اور انفرادی طور پر چندہ وقف جدید کی اہمیت اور برکت بتاتے ہوئے اس بابرکت تحریک میں شامل ہونے کی طرف توجہ دلا رہے تھے کہ گاؤں کے مسجد کے امام ابو بکر کمارا صاحب جو حال ہی میں احمدی ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ پہلے میں چندہ ادا کروں گا کیونکہ ہمیں دوسروں کے لیے نمونہ بننا چاہیے۔ اب یہ حالت بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ خود تو تحریک میں حصہ نہ لیں اور دوسروں کو کہیں، بلکہ خود بھی کہتے ہیں ہمیں پہلے تحریک کرنی چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے اپنی جیب میں موجود 10,000 فرانک گنی جو تھا وہ چندے میں ادا کر دیے، اور بعد میں یہ ملنے آئے اور انہوں نے بتایا کہ وہ چندہ تو میں نے دے دیا تھا، لیکن کچھ دیر کے بعد ہی میرے ایک دوست نے مجھے 15 لاکھ فرانک تحفتاً بھجوائے، اور کہتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں میری اس قربانی کے نتیجے میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے عطا فرمایا۔ کہتے ہیں میں اور پہلے سے بڑھ کر اور باقاعدگی سے چندوں میں حصہ لیا کروں گا۔ یہ ہے سلوک اللہ تعالیٰ کا نوبائن کے ساتھ بھی کہ میرے رستے میں خرچ کرو گے تو یہاں بھی نوازوں گا، اور آئندہ کے وعدے تو پھر انشاءاللہ پورے ہوں گے۔ پھر کیمرون ہے، وہاں کے مولم لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان میرے ساتھ تحریک جدید کے چندے کے لیے دیہاتوں میں جاتے رہے، بے روزگار تھے، اس لیے خود تحریک جدید کے چندے میں صرف انہوں نے 1,000 صیفہ چندہ دیا اور کہا کہ مجھے دعا کریں مجھے ملازمت مل جائے تو میں اور دوں گا۔ مولم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی دعا کرتا ہوں، تم بھی دعا کرو اپنی ملازمت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے بعد اس کی دعا سنی۔ 1 ماہ کے بعد UNO کی ایک تنظیم میں بطور ڈرائیور ان کو کام مل گیا۔ اس طرح اس نے وقف جدید کے وعدے میں 10,000 صیفہ چندہ ادا کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو میں نے مشکل حالات میں دیا تھا اس کے بدلے میں میری آمد میں اضافہ کیا۔ تنزانیہ کے امیر صاحب لکھتے ہیں
ایک خاتون نے بتایا ایک جماعت کی، ایک دن وہ گھر کی خریداری کے لیے بازار جا رہی تھی، راستے میں ملاقات ہو گئی مولم سے، اس نے چندہ وقف دید کے بارے میں بتایا کہ ادائیگی کی طرف توجہ دلائی. تو کہتی ہیں میں نے اسے کہا کہ میرے پاس اس وقت 2000 شلنگ ہیں، بازار سے میں سودا لینے جا رہی ہوں. تو 1000 شلنگ چندہ ادا کر دیا اور باقی کا 1000 کا اپنا سامان خرید لوں گی. کہتی ہیں وہاں مجھے ایک خاتون نے پیچھے سے آواز دی، اور جس نے کچھ عرصہ پہلے مجھ سے 5000 شلنگ لیے ہوئے تھے اور لمبا عرصہ گزر گیا تھا جس کی مجھے اب امید بھی نہیں تھی واپسی کی. اس خاتون نے آواز دے کر وہ 5000 شلنگ مجھے دیے کہ یہ تمہارا قرض تھا جو میں نے واپس کرنا تھا. پھر وہ دوبارہ واپس آئیں مولم کے پاس اور کہا کہ یہ تو چندے کی برکت سے مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، اس لیے مزید 1000 شلنگ چندہ ادا کر دیا. لائبیریا کے مولم بیان کرتے ہیں کہ گانٹا جماعت ہے ایک، وہاں ایک ممبر ہیں عائشہ صاحبہ، ان کے گھر گئے، وقف دید کی تحریک میں شمولیت کی طرف توجہ دلائی. انہوں نے کہا اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن آپ ذرا ٹھہرے، میں کچھ انتظام کرتی ہوں تاکہ میرے گھر سے خالی ہاتھ نہ جائے. یہ بھی فکر ہے کہ خالی ہاتھ نہ جائے کوئی. چنانچہ انہوں نے جلدی سے کسی سے ادھار لے کر $100 لائبیرین چندہ ادا کر دیا. مولم کہتے ہیں کہ ابھی میں ان کے گھر میں ہی تھا کہ اس خاتون کے فون پر میسیج آیا، کسی نے ان کے اکاؤنٹ میں آن لائن ٹرانسفر کیے ہیں کچھ پیسے، اور کہتی ہیں خاتون کہ یہ تو ابھی میں نے چندہ دیا تھا $100 جو لائبیرین، اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ مجھے نواز دیا. پھر گنی کناکڑی کے مبلغ لکھتے ہیں جماعت کے ایک ممبر ہیں سعید اوبا صاحب، بے روزگار تھے اور مائننگ کمپنیز میں درخواستیں دی ہوئی تھیں انہوں نے، لیکن کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی. اشرف وقف دید کے دوران انہیں جب چندے کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی گئی تو انہوں نے کہا میں تو بے روزگار ہوں، کچھ زیادہ تو نہیں دے سکتا. بہرحال جیب میں ہاتھ ڈالا انہوں نے اور 5000 فرانک نکال کر چندہ ادا کر دیا کہ اس وقت کل رقم یہی میرے پاس ہے. کہتے ہیں چندے کی ادائیگی کے 5 دن بعد انہیں ایک اور مائننگ کمپنی کی طرف سے ملازمت کی آفر ہوئی جہاں انہوں نے درخواست بھی نہیں دی ہوئی تھی، اور اللہ کے فضل سے 5 لاکھ فرانک ماہانہ تنخواہ پر ان کو ملازمت مل گئی. یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو میں نے معمولی قربانی دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق کئی گنا بڑھا کے مجھے یہ عطا فرما دیا. پھر نائجیریا کے مبلغ ہیں، انہوں نے بھی لکھا، کانو اسٹیٹ کے ایک احمدی دوست ہیں ناصر صاحب، کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ 3 سال سے بغیر جاب کے پریشان تھا. مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنی استطاعت کے مطابق دوبارہ چندہ دینا شروع کر دوں. جاب نہیں تھا تو چندہ بھی بند کیا ہوا تھا، جو کچھ ہے اس کے مطابق چندہ تو دینا شروع کروں. کہتے ہیں کہ مربی صاحب پچھلے سال جون کے مہینے سے چندہ دینا شروع کیا، اور وہ بتا رہے ہیں مربی صاحب کو، کہتے ہیں ابھی 3 مہینے نہیں گزرے تھے کہ مجھ سے ایک دوست نے رابطہ کیا کہ کمپنی کو مارکیٹنگ کے لیے ایک اسامی درکار ہے، اور اس طرح اس کمپنی نے مجھے ہائر کر لیا، اور اس کمپنی کا یہ اپنی طرز کا یہ پہلا کانٹریکٹ تھا. تو کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جو اتنے عرصے کے بعد مجھے ملازمت ملی یا مجھے کاروبار یا کام ملا، یہ اس چندے کی برکت ہے. پھر سینٹرل افریقہ کے
کہ وہ الگ ہیں، لکھتے ہیں نواب آئے ہیں ایک جبریل صاحب. انہوں نے کہا پچھلے سال جب میں جماعت میں داخل ہوا تو میری اخلاقی اور روحانی حالت میں تبدیلی آنا شروع ہوئی. یہ بھی قابل غور چیز ہے کہ صرف جماعت میں شامل نہیں ہوئے بلکہ دعا یقیناً انہوں نے کی ہوگی، اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش بھی کی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا فضل بھی اس پر ہوا کہ انہوں نے خود محسوس کیا کہ میری روحانی اور اخلاقی حالت میں تبدیلی آ رہی ہے. پھر کہتے ہیں کہ ایک دن جب مبلغ نے وقف دید چندے کی تحریک کی کہ سال ختم ہونے والا ہے اور چندہ دینا چاہیے، بے شک تھوڑا دیں، تو کہتے ہیں میں نے چندے کی رسید کٹوا دی، اور اس وقت سے لے کر آج تک میرے کام میں بہت برکت پڑی، خدا کا خاص فضل ہوا. اب میں کام سے فارغ نہیں بیٹھتا. پہلے کئی دن گاہک نہیں آتے تھے، اب روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اتنی اچھی رقم کما لیتا ہوں کہ جس کا میں پہلے تصور نہیں کرتا تھا. پھر ٹوگو سے مبلغ لکھتے ہیں عارف صاحب کہ کارا ریجن میں ایک صاحب ہیں ابا کاجی صاحب، کہتے ہیں میرے مالی حالات کو اچھے نہیں تھے، وقف دید کا آخری مہینہ چل رہا تھا، فکر تھی کہ وعدہ کیسے پورا کروں گا. پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ گھر میں ایک چھوٹا سا بکرا ہے، میں نے کسی اور مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ بیچ کر چندہ ادا کر دیتا ہوں. ایک ہی چیز ہے گھر میں اور کچھ ہے نہیں، وہی ادا کر دیتا ہوں بیچ کے. کہتے ہیں میں نے نیت ہی کی تھی کہ ایک دن مشنری صاحب چندہ لینے آ گئے. اسی روز ایک شخص نے مجھ سے ادھار پیسے لیے ہوئے تھے، اس کی واپسی کی بھی کوئی امید نہیں تھی، وہ بھی اسی وقت پیسے واپس کرنے آ گیا. چنانچہ وہ سارے پیسے کہتے ہیں میں نے وقف دید میں ادا کر دیے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے غیب سے میری مدد فرما دی. نیکی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے انتظام بھی فرما دیا. محبوب چیز قربان کرنے کی طرف توجہ کی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا، کیونکہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے. مارشل آئی لینڈ کے ساجد اقبال صاحب ہیں، کہتے ہیں یہاں ایک اور خاتون ہے لورین صاحبہ، کہتی ہیں کہ مالی قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور میرے اہل خانہ پر بہت فضل فرمایا ہے. پہلے مالی قربانی میں حصہ نہیں لیتے تھے کیونکہ یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ قربانی کے بدلے میں کتنی برکت فرماتا ہے، اور پیسوں کی کمی بھی تھی اس وقت. کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، اور گھر کے اخراجات پورے کرنے میں بہت پریشانیاں ہوتی تھیں. لیکن جب مسجد سے مالی قربانی کی برکات کے بارے میں خطبات سنے تو سوچا کہ قربانی میں حصہ لینا چاہیے. چنانچہ کہتی ہیں ہم نے قربانی کرنی شروع کر دی، چندہ دینا شروع کر دیا. اب اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل ہے کہ گھر کے اخراجات بھی پورے ہو جاتے ہیں، کھانے پینے میں کوئی تنگی نہیں ہوتی. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایسی جگہوں سے لوگ رقمیں آ جاتی ہیں ہمارے پاس جن کا ہمیں تصور بھی نہیں ہوتا، اور جتنا بھی ہم دیں اللہ تعالیٰ اتنا بڑھاتا چلا جاتا ہے. یہ نوابین کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اس طرح سلوک فرماتا ہے. انڈیا سے انسپیکٹر صاحب وقف دید کہتے ہیں جماعت میلا پالم تامل ناڈو میں وقف دید کی بجٹ اور وصولی کی غرض سے گیا تو وہاں ایک مخلص احمدی سے ملاقات ہوئی. موصوف نے کہا کہ 2014 میں بیعت کی تھی میں نے، اور جماعت احمدیہ میں شامل ہونے کی مجھے توفیق ملی تھی. اس وقت کہتے ہیں میں نے یہ 9 بھائی، یا اب تو 9 بھائی نہیں رہے، اور وہ احمدی کہتے ہیں کہ میں نے اپنا وقف دید کا وعدہ 4000 روپے لکھوا کر ادائیگی کی تھی اس وقت جب میں نے بیعت کی تھی، کیونکہ اتنی گنجائش تھی میرے پاس. اور ہر سال میں پھر اس کے بعد حسب توفیق بڑھاتا بھی چلا گیا، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے کاروبار میں بھی نمایاں ترقی
دیتا چلا گیا. پھر کچھ عرصے کے بعد باقی گھر کے افراد نے بھی بیعت کر لی، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج میرا وقف عید کا چندہ 5 لاکھ روپے ہو گیا. اور اس گزشتہ سال انہوں نے رمضان کے مہینے میں اپنے 5 لاکھ کی مکمل ادائیگی بھی کر دی تھی. کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے باوجود میرے چندوں کی برکت کی وجہ سے کاروبار میں مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ مزید بڑھتا چلا گیا. اور اللہ کے فضل سے اب کاروبار انڈیا سے نکل کے تھائی لینڈ میں بھی پھیلا دیا ہے. کہتے ہیں کہ سب چندے کی برکات ہے. یہ ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل. جوئے کی قسم کا کاروبار نہیں ہے. روپیہ لگایا، محنت کی، کاروبار کیا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کئی گنا اضافہ بھی فرما دیا. پھر ایک اور مثال ہے انڈیا کی. وہاں کے مبلغ انچارج نے لکھا ہے مالم پورم کیرالہ کے کہ ناظم صاحب انسپیکٹر صاحب وقف عید کے مالی سال کے اور انسپیکٹر صاحب وقف عید مالی سال کے اختتام کے پیش نظر دورے پر تھے. ہمارے علاقے میں بھی آئے تو وہاں ایک مخلص احمدی ان کو فون آیا کہ پہلے آپ میرے کمپنی بزنس کرتے ہیں ایک صاحب، ان کا فون آیا کہ آپ رحمان صاحب میری کمپنی میں آ جائیں. کچھ میں نے کمپنی اپنی جو بنائی ہے اس میں ایک نیا حصہ بنایا ہے، وہاں دعا کروانی ہے. اور جب ہم وہاں گئے تو بغیر پوچھے 10 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا. نیز دورے کے لیے اپنی بڑی گاڑی دی، پٹرول وغیرہ ڈلوا کر. انہوں نے کہا بھی کہ میں چھوٹی گاڑی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نہیں، مرکزی نمائندوں کے لیے اچھی گاڑی ہونی چاہیے، قابل اعتبار، تاکہ آپ آرام سے سفر کر سکیں. کہتے ہیں یہ رقم میں نے اپنی ایک پراپرٹی کی رجسٹری کے لیے رکھی ہوئی تھی، مگر آپ کے آنے کی وجہ سے وقف عید میں ادائیگی کر دی ہے اور رجسٹری کی تاریخ آگے کروا لی. چند دن کے بعد موصوف کہتے ہیں کہ ایک بڑی رقم ان کو بغیر کسی خاص کوشش کے مل گئی، جو موصوف کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھی. 10 لاکھ سے بھی کہیں زیادہ رقم تھی، کہیں زیادہ رقم تھی. ماریشس سے ایک خاتون ہیں، کہتی ہیں مس شبریز صاحبہ، مجھے اپنے والدین کی طرف سے سالگرہ کے تحفے کے طور پر ایک رقم ملی. میں نے وقف عید اور تحریک جدید میں 500 روپے دینے کا فیصلہ کیا، جو میں نے ایک لفافے میں رکھے ہوئے تھے. اس وقت بیماری کے دور سے گزر رہی تھی. اس دوران میرے ایک چچا اور مجھے کزن مجھے ملنے آئے. دونوں نے مجھے لفافے دیے اور ہر ایک میں 5-5 ہزار تھے. میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے 10 گنا زیادہ انعام دیا. پھر جارجیا کے صدر جماعت کہتے ہیں کہ ایک ممبر ہیں محمد ابو حماد صاحب، فلسطین سے ان کا تعلق ہے. جارجیا میں بطور میڈیکل اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. 3 سال قبل انہوں نے بیعت کی تھی. جماعت نے وقف عید پہ سیمینار منعقد کیا تو کہ اللہ کی طرح میں اس طرح خرچ کرنا چاہیے. کہتے ہیں اس وقت میرے پاس تقریباً یہ اسٹوڈنٹ ہی ہیں کہ $300 تھے. میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس میں نصف وقف عید میں دے دوں گا، کیونکہ مجھے وہ آیت یاد آ رہی ہے قد افلح من زکاہ، یعنی یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہوا. چنانچہ چندے کی ادائیگی اور معمول کے اخراجات کے بعد میرے بینک اکاؤنٹ میں مہینے کے آخر میں صرف $2 رہ گئے. دسمبر کے آخر پر فلسطین سے میرے رشتہ دار جارجیا آ رہے تھے. مجھے اس بات کی فکر تھی کہ ان کی مہمان نوازی کس طرح کر پاؤں گا، لیکن جس دن مہمان آئے
اسی دن اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے بینک اکاؤنٹ میں کسی ذریعے سے $1000 ٹرانسفر کروا دیے۔ کہتے ہیں اس پر میں اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتا ہوں اور اس کو بھی چندے کی برکات سمجھتا ہوں۔ سوچ کی بات ہے، دنیا دار کچھ اور سوچتا ہے، لیکن ایک دیندار انسان یہی سوچتا ہے کہ اللہ کے فضل اس کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ کینیا کے معلم لکھتے ہیں، ان کی جماعت میں ایک نوبایا خاتون ہیں، ختیجہ صاحبہ، نرسری اسکول میں ٹیچر ہیں۔ وقف دید کا وعدہ سال کے شروع میں انہوں نے 5 شلنگ لکھوایا، 500 شلنگ ادائیگی بھی کر دی۔ کہتے ہیں میں ان کی رسید دینے کے لیے اسکول گیا تو اگلے دن وہ میرے گھر آئیں اور اہلیہ کو بتایا کہ مزید 500 چندہ اس مد میں ادا کرنا چاہتی ہوں۔ کہتی ہیں کل کل ادائیگی 1000 شلنگ ہو جائے کہتی ہیں تاکہ مجھے اس سوچ کے ساتھ یہ کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ جب کہتی ہیں گھر آیا تو اہلیہ نے بتایا اور میں نے رسید کاٹی۔ پھر کہتی ہیں ان کو رسید دینے گیا تو انہوں نے بتایا کہ میرا ایک بیٹا ہے، کالج میں پڑھتا ہے، اس کے اخراجات کے لیے میں نے درخواست دی ہوئی تھی اور بھی منظور نہیں ہو رہی تھی، لیکن آج ہی مجھے کالج سے فون آیا کہ اس کے اخراجات جو 30,000 شلنگ تھے اسکول کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے ہیں حکومت کی طرف سے۔ کہتے ہیں جس بات پہ مجھے بڑا سکون ملا۔ انڈونیشیا کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ عبدالرحیم صاحب ہیں، ایک جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، چھوٹی سی جماعت ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر سال وقف دید کے وعدے کی ادائیگی کرتا ہوں۔ 19 اور 20 میرے لیے بہت مشکل سال تھے کیونکہ اس سال میں مجھے نوکری نہیں ملی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے کہتے ہیں میں نے کام سے استعفیٰ دے دیا اور کاروبار کرنے کی کوشش کی، اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی۔ جو بچت تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ وقف دید کا سال ختم ہو رہا تھا، وعدہ میں نے کیا ہوا تھا چندے کا، ادائیگی کی کوئی صورت نہیں بن رہی تھی۔ ملازمت ملنے بھی مشکل ہو رہی تھی کیونکہ میری عمر 51 سال ہے، اس عمر میں ملازمت مشکل سے ملتی ہے۔ ہر روز کہتے ہیں تہجد میں دعا کرتا تھا اور یہاں مجھے بھی لکھا کرتے تھے یہ خط کہ وقف دید کا چندہ میں نے ادا کرنا ہے، اس کی مجھے سعادت مل جائے۔ کہتے ہیں چنانچہ وقف دید کے سال کے اختتام تک اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی طرح مجھے وعدہ کے مطابق ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ بہرحال میں نے کسی طرح ادا کر دیا۔ کہتے ہیں ادائیگی کے چند دن بعد مجھے ایک سابق افسر جہاں میں کام کرتا تھا اس کا فون آیا کہ مجھے انٹرویو کے لیے آنے کو کہا گیا ہے، کہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے نوکری مل گئی۔ میں حیران تھا کیونکہ جس شخص نے مجھے بلایا تھا وہ میرا ڈائریکٹ سپروائزر نہیں تھا۔ میرے دوست بھی اس الجھن میں ہیں کہ مجھے ہی کیوں بلایا گیا، کیونکہ میں نے تقریباً 7 سال پہلے وہاں سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ میری جو مستقل آمدنی اس عمر میں شروع ہو گئی۔ سینیگال تانبا کنڈا جگہ وہاں کے مولک کہتے ہیں کہ میرے دورے کے دوران ایک جگہ جب چندے کی تحریک کی گئی اور میں نے جو پچھلے خطبے میں واقعات سنائے تھے لوگوں کے، ان کو وہاں سنایا گیا تو ایک احمدی عثمان صاحب نے بتایا کہ جب انہوں نے بیعت کی تو ان کی مالی حالت نہایت کمزور تھی اور بیعت کے بعد اپنے بیگانے سب مخالف ہو گئے۔ 4 مرتبہ مخالفین ان کے گھر کو جلانے کی کوشش کی، ہر مرتبہ گھر کا ایک حصہ جل جاتا، مگر جب سے کہتے ہیں جماعتی چندوں میں حصہ لینا شروع کیا ان کے دن پھر گئے۔ کہتے ہیں چندہ جات کی برکت سے اب انہوں نے اپنا پکا گھر تعمیر کر لیا۔ پہلے تو کچھ تھوڑی بہت گھاس پھوس کا تھا جو جل جاتا تھا، لیکن پکا تعمیر کر لیا۔ بچے بھی شہر میں اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہر سال دیگر چندوں کی طرح
وقف عید میں بھی قابل ذکر اضافہ کر کے ادائیگی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جو میرے مخالفین تھے تو وہ یا تو سب دنیا فوت ہو چکے ہیں، اور اگر زندہ بھی ہیں تو انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہیں۔ تنزانیہ کے امیر صاحب لکھتے ہیں کسان کا واقعہ، ان کے ٹماٹر کے کھیت ہیں اور آبپاشی لیک وکٹوریہ سے جو ہے پانی لفٹ کر کے کی جاتی ہے، اور اس کے لیے کرائے پہ مشینیں لینی پڑتی ہیں، پمپ لینے پڑتے ہیں۔ بارشیں کہتے ہیں اس سال کم ہوئیں، کھیتوں کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ قریبی کھیت والے جو تھے جو اپنے کھیتوں کو پانی لگاتے تھے ان پہ ہنستے تھے کہ تمہاری فصل کا یہ حال ہو رہا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں معلم نے مجھے چندوں کی طرف توجہ دلائی تو 1000 شلنگ تھا میرے پاس، میں نے ادا کر دیا۔ پھر معلم نے رسید کاٹ دی، اور اگلے دن کہتے ہیں عملہ کی میٹنگ میں یہ آئے تو انہوں نے بتایا، معلم نے کہا کہ جو سودا کیا تھا مجھے اس کا اجر مل گیا، کیونکہ اس موسم کی پہلی بارش میرے کھیت پر برسی ہے اور پانی بھر گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح نوازا مجھے۔ سیرا لیون سے مبلغ لکھتے ہیں، ٹیچر ہیں ایک، کہتے ہیں کہ ایلیکس ٹامو صاحب ایک ریسرچر ہیں، سیرا لیونی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی چندہ وصیت اور دیگر چندہ جات میں کچھ بقایا ہو گیا، کیونکہ گزشتہ سال بعض سرکاری مسائل کی وجہ سے ادارے نے تنخواہوں کی ادائیگی میں بہت تاخیر کی اور کچھ عرصے کے لیے زندگی انتہائی مشکل ہو گئی۔ بہرحال انہوں نے کہیں سے رقم لے کر فوری بندوبست کیا اور چندہ وصیت اور دوسرے چندے ادا کر دیے اس تنگی کے دور میں بھی۔ کہتے ہیں کہ چندوں کی ادائیگی کے بعد پہلے مجھے ایک چاول کے تحقیقی منصوبے کے لیے گنی کو نوکری کے وقت میں منتخب کیا گیا، پھر ایک بڑا فرنشڈ گھر بھی مل گیا، پھر یو کے جلسے 2022 میں سے پہلے میں نے گھر میں ٹی وی اور ایم ٹی اے لگانے کی بھی توفیق مجھے مل گئی۔ پھر سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کا فضل یہ ہوا کہ جاپان کی کاگوشیما یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے اسکالرشپ بھی آئیں۔ کہتے ہیں میں نے بھی اپلائی کر دیا تو ادارے کی جانب سے مجھے فوقیت دی گئی اور وہاں مجھے سلیکٹ کر لیا گیا، اور کہتے ہیں گزشتہ سال سے میں جاپان میں بیٹھا ہوں۔ جاپان میں بھی اللہ کے فضل سے جماعت کے ساتھ رابطہ ہے، اور خدا کا یہ فضل ہوا کہ ادارے نے میری فیملی کو نہ صرف گھر دیا ہے بلکہ تنخواہ کا ایک حصہ بھی فیملی کے لیے جاری رکھا ہے وہیں سیرا لیون میں۔ کہتے ہیں بہرحال یہ بات میرے لیے ایمان میں زیادتی کے باعث بنی ہوئی ہے کہ چندے کی برکات سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ فضل فرمایا۔ احمدیوں میں بلکہ نومائن میں بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر مال کی محبت سے بے رغبتی کی مثالیں ہمیں اور بھی نظر آتی ہیں۔ چنانچہ سیرا لیون ریجن کے مبلغ لکھتے ہیں، میامبا ریجن کے، کہ خطبے کے دوران وقف عید کے حوالے سے توجہ دلائی گئی ایک بار ایک صحابی کلہاڑا لے کر جنگل میں چلے گئے اور لکڑیاں کاٹ کر بیچیں اور کمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی۔ قریب کے گاؤں کہتے ہیں ڈوڈو ہے، وہاں سے احمدی نماز جمعہ کے لیے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک دن ایک مخلص احمدی قاسم صاحب تپتی دوپہر میں آئے اور ایک بڑی رقم پیش کی کہ میری ساری کمائی ہے جو وقف عید میں پیش کرتا ہوں۔ ان سے کہا گیا اس میں سے اپنا ماہانہ اخراجات کے لیے کچھ رقم رکھ لیں۔
تو بڑے جوشیلے انداز میں کہنے لگے کہ جس دن آپ نے صحابی کا واقعہ سنایا تھا میں نے اسی روز تہیہ کر لیا تھا کہ اس واقعے پر عمل کرنا ہے، اس لیے آپ ساری رقم رکھ لیں، اللہ تعالیٰ مجھے خود ہی نوازے گا۔ پھر تنزانیہ کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ شیانگا ریجن کے معلم نے بتایا کہ وہاں ایک گاؤں ہے کہ وہاں کے نئی جگہ ہے سمبا چائی، جماعت کا نیا پودا وہاں لگا ہے، نئی جماعت قائم ہوئی ہے، دسمبر تک 39 افراد بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو چکے ہیں، یہ پچھلے مہینے ہی جماعت قائم ہوئی ہے۔ معلم صاحب کہتے ہیں کہ دسمبر میں اپنے حلقے کی جماعتوں کے دورے پر تھا، اس نئی جماعت سے بھی گزر ہوا، یہاں بیعت کرنے والے زیادہ تر لوگ پہلے لادین تھے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کا، اس لیے ان کی تربیت کے لیے نماز اور قرآن کی طرف توجہ کی جا رہی ہے۔ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد تربیتی کلاس ہوئی، جس میں معلم صاحب نے نماز پڑھنے کا طریق اور دیگر فقہی مسائل بتائے۔ ایک بزرگ احمدی نے معلم صاحب کے بیگ میں رسید بک دیکھی تو اس بارے میں سوال کیا۔ معلم صاحب نے بتایا کہ یہ چندہ وقف عید کے سال کا آخری مہینہ ہے اور ہم نے اپنے وعدہ جات کے مطابق وصولی کر کے مرکز میں رپورٹ دینی ہے تاکہ خلیفۃ المسیح کے پاس رپورٹ پہنچے ہماری۔ جو احمدی بھی اس چندے میں شامل ہوتا ہے ان کو یہ رسید دی جاتی ہے چندہ کاٹ کے۔ اس پر ایک اور احمدی نے پوچھا کہ ہمارا چندہ کب لینا ہے؟ معلم نے کہا کہ میں نے ان کو بتایا کہ میرا خیال تھا کہ آپ کے حالات تنگ ہیں اور نئے نئے ابھی احمدی ہوئے ہیں، تربیت کی ضرورت ہے، اگلے سال سے آپ کو چندے میں شامل کیا جائے گا۔ جس پر تمام نوآبائین نے کہا کہ اس سال پھر ہمارا نام خلیفۃ المسیح تک نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پر وہاں موجود تمام افراد نے جو کچھ ان کے پاس تھا ادا کر دیا۔ جب جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ معلم صاحب ہمارے اگلے سال کے وعدہ جات بھی ابھی لے کر جائیں، جس پر انہوں نے نئے سال کے چندہ وقف عید کے وعدہ جات بھی لکھوائے۔ نوآبائین میں بھی اللہ تعالیٰ اس طرح ایمان پیدا کر رہا ہے، اس طرح ایمان سے بھر رہا ہے ان کو۔ گیمبیا کے امیر صاحب لکھتے ہیں نارتھ بینک کی ایک جماعت دوتا بالو میں ایک احمدی دوست ہیں جالو صاحب، ان کے والد احمدی نہیں ہیں، وہ گاؤں کے چیف ہیں، بہت بوڑھے اور بیمار رہتے ہیں، اس لیے ان کی جگہ ان کے بیٹے گاؤں کے معاملات کو دیکھ بھال کرتے ہیں جو احمدی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک دن ایک اسلامی NGO ان کے گاؤں آئی، ان کے مطابق وہ مسلمانوں کی مدد صرف 15,000 ڈلاسی کی رقم سے کرتے تھے۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ بہت شریف اور اچھے آدمی ہیں، ہم آپ کو اور آپ کے والد کو مدد کے طور پر 30,000 ڈلاسی دینا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ احمدی ہیں، اگر آپ جماعت چھوڑ دیں تو آپ کو یہ رقم مل جائے گی۔ اس پر جالو صاحب نے کہا کہ NGO کو جواب دیا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جماعت نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے، اور میں تو ہر سال جماعت کو 15,000 ڈلاسی سے زائد چندہ ادا کرتا ہوں۔ یہ سن کے وہ بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ اتنی بڑی رقم جماعت کو کیوں دیتے ہو جبکہ تم خود ایک غریب آدمی ہو؟ اس پر وہ احمدی کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اور خوشنودی میں حاصل کر رہا ہوں، اگر ان کا آپ کو علم ہو جائے تو آپ بھی امام مہدی علیہ السلام کی امت کا حصہ بن جائیں۔ تو یہ ایمانی حالت ہے جو اللہ تعالیٰ ان دور دراز رہنے والے لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو ماننے کے بعد ایمان میں مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں۔ کانگو کنشاسا کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ جمعہ کے خطبے کے دوران چندہ وقف عید کے حوالے سے تحریک کی گئی۔ اسی روز ایک مخلص احمدی نور الدین صاحب جو کہ پولیس میں ملازم ہیں، انہوں نے ہمارے معلم فون کر کے بلایا اور کہا کہ میں کچھ عرصے سے کچھ رقم اپنی ایمرجنسی ضرورت کے لیے اکٹھی کر رہا تھا، مگر آج خطبہ جمعہ میں جو مربی صاحب نے چندہ وقف عید کی طرف توجہ دلائی ہے، اس لیے یہ رقم چندے میں رکھ لیں۔ جس پر انہوں نے چندہ وقف عید میں
2,10,000 فرانک کی ادائیگی کی، اور جو ان کے لحاظ سے بہت غیر معمولی قربانی تھی۔ تو یہ ہے محبت کرنے والے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال۔ میسیڈونیا کے مبلغ لکھتے ہیں کہ احمدیوں کی اکثریت تو یہاں بہت غریبوں پہ تقریباً مشتمل ہے، لیکن پھر بھی وہ مالی قربانیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ ایک احمدی دوست ہیں فیصل صاحب، جنہوں نے 1995 میں جرمنی میں بیعت کی تھی، مختلف ممالک میں رہتے رہے، بعد میں میسیڈونیا واپس آ گئے۔ شروع میں جماعت سے رابطہ بھی کم تھا ان کا، پھر ان سے رابطہ ہوا۔ گزشتہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ان کا مشن میں 2-3 دن قیام رہا۔ اس دوران انہوں نے جماعت کے مالی نظام کے بارے میں بتایا گیا، لازمی چندہ جات کے علاوہ دیگر مالی قربانیوں کی تحریک جدید اور وقفیت کے بارے میں بتایا گیا۔ کہتے ہیں کہ 10-12 دن کے بعد مجھ سے ملے، کہتے ہیں میں ان سے ملنے شہر گیا تو واپسی پر انہوں نے مجھے 10,000 دینار کی رقم چندہ میں دی، جو معمولی رقم ہے اس لحاظ سے، تقریباً 63 یورو بنتی ہے۔ یہ دوست بے روزگار ہیں، کافی عرصے سے کام نہیں کر رہے۔ میں نے کہا اپنے حالات کے مطابق، آپ جانتے ہیں اپنے حالات، کچھ اپنے لیے رکھ لیں، کیونکہ میسیڈونیا کے حالات کے لحاظ سے یہ کافی بڑی رقم تھی، فیملی کو پہ خرچ کریں۔ انہوں نے اصرار کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ یہ رقم اپنی اور اپنی فیملی کی طرف سے وقف عید کے چندے میں ادا کر دی کہ وہ اللہ تعالیٰ انتظام کر دے گا ان کا۔ تو بہرحال یہ لوگ ہیں جو قربانیاں کرنے والے ہیں، جس مال کی ان کو ضرورت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے والے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ممکن نہیں کہ مال سے بھی محبت کرو اور خدا تعالیٰ سے بھی، صرف ایک محبت کر سکتے ہو۔ بس خوش قسمت وہ شخص ہے کہ خدا سے محبت کرے، اور اگر تم میں سے کوئی خدا سے محبت کر کے اس راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی، کیونکہ مال خود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادے سے آتا ہے۔ بس جو شخص خدا کے لیے بعض حصہ مال کا چھوڑتا ہے وہ ضرور اس سے پائے گا۔ بس ہر قربانی کرنے والا احمدی اس بات کی سچائی پر گواہ ہے کہ مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ آپ نے جو کچھ فرمایا وہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ان قربانی کرنے والوں کے معیار کو بھی بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے ان کو، اور جو زیادہ بہتر حالات میں لوگ ہیں جن کے معیار قربانی کے اعلیٰ نہیں ہیں، وہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو سمجھنے والے ہوں کہ جہاں آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بار بار کہتا ہوں کہ خدا تمہاری خدمتوں کا ذرا محتاج نہیں، ہاں تم پر یہ اس کا فضل ہے کہ تم کو خدمت کا موقع دیتا ہے۔ وہ لوگ جو کنجوسی دکھاتے ہیں ان کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جماعت کے عمراء کو بھی اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد میں گزشتہ سال کے جو چندہ وقف عید کے عدد و شمار ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقف عید کا 65واں سال 31 دسمبر کو ختم ہوا اور نیا سال شروع ہو گیا 1 جنوری سے، اور جماعت نے 12.2 ملین سے زیادہ، یعنی 1,22,15,000 پاؤنڈ کی قربانی پیش کی۔ گزشتہ سال سے یہ قربانی 9,28,000 پاؤنڈ زیادہ ہے الحمدللہ، باوجود دنیا کے معاشی حالات کے بہتر نہ ہونے کے۔ برطانیہ اس سال بھی دنیا کی جماعتوں میں وصولی کے لحاظ سے پہلے نمبر پہ ہے،
اور اس کے بعد پھر برطانیہ کے بعد نمبر 2 پہ کینیڈا، پھر جرمنی نمبر 3 پہ چلا گیا، پھر امریکہ ہے نمبر 4 پہ، نمبر 5 پہ بھارت ہے، پھر 6 پہ آسٹریلیا، پھر 7ویں نمبر پہ مڈل ایسٹ کی جماعت ہے، پھر 8ویں پہ انڈونیشیا ہے، 9ویں پہ پھر مڈل ایسٹ کی ایک جماعت ہے، 10ویں پہ بیلجیم ہے۔ فی کس ادائیگی کے لحاظ سے امریکہ نمبر 1 ہے، سوئٹزرلینڈ نمبر 2 ہے، برطانیہ نمبر 3 ہے، آسٹریلیا نمبر 4 ہے اور کینیڈا نمبر 5 ہے۔ افریقہ کی جماعتوں میں نمایاں وصولی کرنے والے جو ہیں ان میں نمبر 1 پہ گھانا ہے، نمبر 2 پہ موریشس ہے، نمبر 3 پہ نائجیریا ہے، نمبر 4 بورکینا فاسو، 5 تنزانیہ، 6 لائبیریا، 7 گیمبیا، 8 یوگنڈا، 9 سیرالیون، 10 بینین۔ شاملین کی تعداد اس سال کے لحاظ سے اس سال 61,000 کا اضافہ ہوا ہے مخلصین میں، مجموعی تعداد 15,06,000 ہو گئی۔ اور شاملین میں اضافے کی لحاظ سے جن ممالک نے کام کیا ان میں یوگنڈا نمبر 1 پہ ہے، گینی بساؤ، پھر کیمرون، پھر کانگو برازیل، پھر نائجر، کانگو کنشاسا اور پھر آخر میں بنگلہ دیش۔ یہ قابل ذکر ہیں۔ وصولی کے لحاظ سے برطانیہ کی جو 10 بڑی جماعتیں ہیں ان میں فارنہم نمبر 1، ووسٹر پارک نمبر 2، والسال 3، اسلام آباد 4، جلنگم 5، ساؤتھ چیم 6، آلڈرشاٹ ساؤتھ 7، بریڈ فورڈ 8، چیم 9، یول 10۔ اور ریجنز جو ہیں ان میں بیت الفتوح ریجن نمبر 1 پہ ہے، اسلام آباد نمبر 2 پہ، مسجد فضل 3 پہ، مڈ لینڈز 4 اور بیت الاحسان 5۔ دفتر اطفال کے لحاظ سے 10 جماعتیں جو ہیں ان میں نمبر 1 پہ آلڈرشاٹ ساؤتھ، پھر اسلام آباد، پھر والسال، پھر فارنہم، پھر روہیمپٹن، ویل، آلڈرشاٹ نارتھ، پھر میچم پارک، بورڈن، ساؤتھ چیم، بیت الفتوح۔ چھوٹی جماعتوں کی وصولی کے لحاظ سے 5 جماعتیں ہیں، اسپین ویلی، کیتھلی، نارتھ ویلز، نارتھ ہیمپٹن اور سوانزی۔ کینیڈا کی عمارتیں جو ہیں ان میں نمبر 1 پہ وان، پھر وینکوور، پھر کیلگری، پھر پیس ولیج، پھر ٹورانٹو، برمپٹن ویسٹ۔ اور کینیڈا کی 10 بڑی جماعتیں جو ہیں، پہلے جو تھیں عمارتیں تھیں، یہ جماعتیں ہیں: ملٹن ویسٹ نمبر 1، حدیقہ احمد نمبر 2، ملٹن ایسٹ 3، ونیپیگ 4، سسکچون بیت الرحمت 5، ڈورہم ویسٹ 6، آٹوا ویسٹ 7، انسفیلڈ 9، ریجائنا 10، ایپٹس فورڈ 10۔ وہ پہلے 9 تھی، 10 ریجائنا 9 اور یہ 10۔ اطفال میں وان نمبر 1 پہ، پھر پیس ولیج، پھر ٹورانٹو ویسٹ، پھر کیلگری، برمپٹن ایسٹ۔ دفتر اطفال کی 5 نمایاں جماعتیں جو ہیں، پہلے عمارتیں تھیں اب جماعتیں ہیں: ایڈری، سینٹ کیتھرین، حدیقہ احمد، انسفیلڈ، بریڈ فورڈ ایسٹ۔ جرمنی کی 5 عمارات جو ہیں، نمبر 1 پہ ہیمبرگ، نمبر 2 فرینکفرٹ، نمبر 3 ویسبادن، پھر گراسگراؤ اور ریڈسٹیڈ۔ اور 10 جماعتیں جو ہیں ان میں روڈرمارک، روٹگاؤ، پھر مائنز، حلقہ بیت الرشید، نوئس، فلورسہائم، نیڈا، مہدی آباد، فرائڈبرگ اور کوبلنس۔ اطفال میں 5 ریجنز: ہیسن میٹے، ہیسن ساؤتھ ویسٹ، ہیمبرگ، ٹاؤنس اور ویسبادن۔ امریکہ کی 10 جماعتیں جو ہیں، نمبر 1 پہ میری لینڈ، پھر نارتھ ورجینیا، پھر لاس اینجلس، پھر ڈیٹرائٹ، سلیکن ویلی، پھر بوسٹن، پھر آسٹن، پھر اوشکوش، پھر روچیسٹر، پھر فینکس۔ اطفال
کی 10 جماعتیں جو ہیں ان میں ساؤتھ ورجینیا، نارتھ ورجینیا، میری لینڈ، سیٹل، آرلینڈو، آسٹن، سلیکون ویلی، اوشکوش، پورٹلینڈ، زائن۔ پاکستان کی پہلی 3 جماعتیں جو ہیں، پاکستان میں باوجود نامساعد معاشی حالات کے مقامی کرنسی میں انہوں نے لگ بھگ سے کافی اضافہ کیا ہے۔ پاؤنڈ کے مقابلے میں بھی ان کی کرنسی کی ویلیو بالکل ختم ہو گئی ہے، اس کے باوجود اچھی آمد ہے ان کی۔ اول جماعتوں میں لاہور ہے، پھر ربا ہے، پھر سوم کراچی ہے، اور اضلاع میں اسلام آباد نمبر 1 پہ ہے، پھر سیالکوٹ ہے، پھر فیصل آباد، گجرات، گوجرانوالا، سرگودا، عمرکوٹ، ملتان، میرپور خاص، ڈیرہ غازی خان۔ اور اصولی کے لحاظ سے 10 جماعتیں جو ہیں، اسلام آباد شہر، ڈیفنس لاہور، ٹاؤن شپ لاہور، دارالذکر لاہور، ماڈل ٹاؤن لاہور، علامہ اقبال ٹاؤن لاہور، راولپنڈی شہر، عزیز آباد کراچی، سمن آباد لاہور، مغل پورہ لاہور۔ اور دفتر اطفال میں جو 3 بڑی جماعتیں ہیں ان میں اول لاہور ہے، دوم ربا، سوم کراچی۔ اضلاع کی پوزیشن دفتر اطفال میں اسلام آباد نمبر 1 پہ، پھر سیالکوٹ، پھر فیصل آباد، سرگودا، عمرکوٹ، میرپور خاص، نارووال، ننکانہ صاحب اور جہلم، پھر کوئٹہ۔ غیر معمولی مساعی کرنے والی جماعتیں بھی ہیں، چھوٹی تو نہیں، بڑے شہر بھی شامل ہیں۔ ان میں گوجرانوالا شہر ہے، گلشن جامی کراچی، صدر کراچی، راولپنڈی کینٹ، بیت الفضل فیصل آباد، کریم نگر فیصل آباد، سیالکوٹ شہر، پشاور، سرگودا، اکاڑا۔ بھارت کی پہلی 10 صوبہ جات جو ہیں اس میں کیرالہ، تامل ناڈو، کرناٹکا، جموں کشمیر، تلنگانہ، اڑیسہ، پنجاب، ویسٹ بنگال، مہاراشٹرا، دہلی۔ پہلی 10 جماعتیں جو ہیں ان میں کوئمبٹور، پھر حیدرآباد، پھر قادیان، پھر کیرولائی، پھر پاٹھا پریام، پھر بنگلور، پھر میلے پلیالم، پھر کولکتہ، پھر کالیکٹ، پھر کیرنگ۔ آسٹریلیا کی 10 جماعتیں جو ہیں ان میں پہلے نمبر پہ کاسل ہل، پھر میلبرن، لانگ وارن، ماسٹن پارک، پھر لوگن ایسٹ، پھر میلبرن، بیروک، پینریتھ، پرتھ، ایڈلیڈ ساؤتھ، میلبرن، کلائیڈ، ایڈلیڈ ویسٹ۔ بالغان میں ان کی جماعتیں ہیں کیسل ہل، میلبرن، لانگ وارن، مارسٹن پارک، میلبرن، بیروک، لوگن ایسٹ، پینریتھ، پرتھ، ایڈلیڈ ساؤتھ، ایڈلیڈ ویسٹ، میلبرن، کلائیڈ۔ اطفال میں نمبر 1 پہ میلبرن، لانگ وارن، پھر لوگن ایسٹ، پھر پینریتھ، پھر پرتھ، پھر کیسل ہل، پھر میلبرن، کلائیڈ، پھر ایڈلیڈ ساؤتھ، پھر میلبرن، بیروک، پھر ماؤنٹ ڈروٹ، پھر میلبرن ویسٹ۔ اللہ تعالیٰ سب شاملین کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر